الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما ہمارے لیے اپنی جناب سے رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرتا وعدے کے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں شبہ کا جواب آپ نے سنا کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں، محکمات اور متشابہات. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ کر فتنہ فساد چاہتے ہیں اور اس بات کی حقیقت کو ڈھونڈنے کے درپے ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں. حالانکہ چاہیے ان کو یہ تھا کہ یہ کہتے متشابہات کے بارے میں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. آخر میں فرمایا تھا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وہ راسخون فی العلم جو ہیں، علم میں پختگی والے، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، سب رب کی جانب سے ہے، لیکن عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. آج کے سبق میں ان راسخون فی العلم یعنی سچے اور پکے علماء جو عقل مند بھی ہیں ان کی دعاؤں کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں دعا بھی کیا کرتے ہیں، چونکہ دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے اور پکار عبادت کی سب سے اہم قسم ہے. جو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ہاں رسم اور رواج کی حیثیت اختیار کر لی ہے اس نے.
اور رسم اور رواج کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، بندہ رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے خود کچھ طلب نہیں کرتا، دوسروں سے کہتا ہے کہ تم ہی میرے لیے کرو، ہر چیز میں ایک رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ رو دھو کے اللہ سے مانگنا وہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ بس دعا اسی کو کہتے ہیں کہ مٹھائی منگائی جائے یا چاول پکائے جائیں اور لوگ جمع ہو جائیں اور بس تھوڑی دیر فرضی طور پر کچھ کلمات پڑھ لیں تو یہ دعا ہو گئی ہے۔ حالانکہ دعا کا تعلق انسان کے مانگنے سے ہے، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، کہ مانگنا اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ مانگنے والا بہت تیزی کے ساتھ بڑے لچھے دار سر لگا کے مانگ رہا ہے اور جناب ایک خطابت کا اس میں رنگ ہے، جبکہ دعا کے اندر خطابت کا نہیں، لجاجت کا رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے فریادی بن کے بندہ ہاتھ پھیلائے اور یا اللہ ہماری فلاں حاجت اور فلاں ضرورت کو پورا فرما۔ بہرکیف اہل ایمان عقل مند راسخون فی العلم، ان کی دعا کا ذکر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جیسے یہ ابھی دعا ہے، قرآنی دعائیں جو ہیں جو ان کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے اور دعاؤں میں اکثر یہی دعائیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ اب دعا کو قبول بھی اللہ نے ہی کرنا ہے، اور خود اللہ نے جو دعا سکھائی ہے وہی دعا سب سے افضل بھی ہے۔ اس کے بعد جو احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ بعض انسان زیادہ مقفع قافیہ والی، جس کو ہم لچھے دار کہتے ہیں، وہ دعائیں ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل کتابیں لے کر یاد کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کی آیات میں جو دعائیں موجود ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ سب سے افضل وہ دعائیں ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اس لیے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن پاک میں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہو رہی ہیں، یا ربنا سے، یا رب سے، یا اللہم سے۔ مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دعا ربنا سے شروع ہوئی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب سے دعا شروع ہوئی ہے۔ اللہم مالک الملک، اللہم سے دعا شروع ہوئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہم ربنا سے شروع ہوئی ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا سے شروع ہوئی ہے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، رب سے دعا شروع ہوئی ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور بالخصوص اکثر اللہ تعالیٰ کے اس صفت رب کے نام سے شروع ہوئی ہے۔ اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار۔ اس کے لفظ میں ایک تو یہ اندازہ آپ کیجئے کہ کتنی عاجزی ہے، یا اللہ تو ہمارا پالنے والا ہے، ہم تیرے رزق پر پلنے والے ہیں، تو نہیں ہماری حاجت پوری کرے گا تو کون کرے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دعائیں صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں سے دعائیں شروع کی گئی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، کل کے سبق میں ہم نے ایک لفظ پڑھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں گڑبڑ ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کر فتنہ اور فساد چاہتے ہیں۔ اس لیے اہل علم اور سچے ایمان والے وہ یہ دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بلکہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا اور حصہ ہے، وہ جب بگڑ جائے سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ جب درست رہے سارا بدن درست رہتا ہے، اور وہ تمہارا قلب اور تمہارا دل ہے۔ دل کے اندر بگاڑ آ جائے، دل کے اندر فساد آ جائے، جیسے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا
آیات الہیہ جو اللہ کی آیتیں ہیں ان کو بھی بندہ فساد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دل کے اندر اگر انصاف ہو اور دل کے اندر اللہ کی رضا ہو تو پھر انسان جو ہے سیدھے رخ پر چلتا ہے۔ اس لیے دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ قرآن کریم نے دلوں پر بہت زور دیا ہے اور دلوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں قلب سلیم، قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، کامیاب وہی ہوگا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لے کر آیا، فرما برداری والا دل لے کر آیا، جس دل کے اندر سلامتی اور جس دل کے اندر اللہ کی فرما برداری موجود ہے۔ ایک دل کی قسم ہے قلب منیب، انابت والا دل۔ انابت سے مراد ہے طلب والا دل، رجوع والا دل، جو اللہ کی طرف طلب کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ فرمایا جنت کو نیک لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے غیب میں ڈرتے رہتے ہیں اور ان کا دل انابت والا دل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہوتا ہے۔ ان کے دل میں غرور نہیں ہوتا، ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے دل میں لاپرواہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور دھیان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک دل ہے جی قلب مخبت، مخبت کا معنی جھکنے والا دل۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے میری آیات پڑھی جاتی ہیں نا فَتُخْبِتَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جھک جاتے ہیں میری آیات کے سامنے۔ ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں جی؟ جھک جاتے ہیں۔ بھائی رب کا حکم ہے، بس دوسری بات اب کرنی ہی نہیں ہے۔ راجہ صاحب حکم کس کا ہے؟ رب کا۔ اب دل کو جھکا لینا ہے اور عاجز ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دل ایسے نرم ہو جائے کہ بس میرے رب کا حکم جو آ گیا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دل ہے جی قلب واجل، اللہ سے ڈرنے والا دل۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ میرے راہ میں چیز صدقہ خیرات کر دیتے ہیں اور وقلوبہم وجلہ، دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں، دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی تکبر نہیں آ جاتا کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا جی، باشو بڑی ہم نے دیگے بنا لی، نہیں۔ وقلوبہم وجلہ، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے اور اللہ مردود ہی نہ کر دے ہمارے اس عمل کو اور قبول ہی نہ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک ہے دل تقوی والا، متقی دل۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو آدمی شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، مسجد کا احترام کرتا ہے، اسی طرح جناب قرآن کریم کا احترام کرتا ہے، اور اسی طرح اذان کا احترام کرتا ہے، یا جو بھی شاعر اللہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اس کا احترام کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، اس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا مطمئن دل اگر چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، جتنا اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا اتنا دل میں اطمینان ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور زندہ دل، ایک ہوتا ہے زندہ دل، مردہ دل۔ زندہ دل کس کا ہے؟ ان فی ذالک لذکرى لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جو اللہ کے قرآن کو سنتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم روزانہ صبح بیٹھتے ہیں، صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، فرمایا جس کا دل ہو نا، زندہ دل ہو، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے، اس کے لیے قرآن کیا ہے جی؟ نصیحت ہے۔ پھر اگر دل میں منافقت آ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر دل مریض ہے،
قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس مرض کو پھر بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور پھر جب منافقت بڑھتی ہے تو بندہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن وہ دل کے اندھے ہیں، جو ان کے سینوں میں چھپے دل ہیں نا وہ دل کے اندھے ہو گئے۔ اللہ اندھے دل سے محفوظ فرمائے، اللہ غفلت والے دل سے محفوظ فرمائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لاہیۃ قلوبهم، قیامت سر پہ کھڑی ہے اور لوگ اس کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ لاہیۃ قلوبهم، ان کے دل غفلت میں جو پڑے ہوئی ہیں، ان کے دل غفلت میں جو پڑے ہوئی ہیں۔ اسی طرح گناہگار دل جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، سچی گواہی کو چھپاتا ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑا پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے سچی گواہی کو چھپا دیا، جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو گیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو گیا۔ اور ایک ہے تکبر والا دل، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ متکبر جبار۔ فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر اور سرکشی ہوتی ہے، اللہ کی آیات میں وہ جھگڑے ڈالتا ہے اور اللہ کی آیات اس کے دل پہ اثر بھی نہیں کرتی، اللہ کی آیات اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔ اللہ ایسے تکبر والے دل سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو دلوں کی اقسام میں نے مختصر قرآن میں جو بیان ہوئی آپ کے سامنے عرض کی۔ اس لیے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی دعا کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں۔ صدر بنان صاحب فرنٹ سیٹ پہ سونا بہت سخت منع ہے، اگرچہ آپ مجھے پتہ ہے رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو، دل ٹیڑھے ہو گئے تو عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کا اجر۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ تلاوت کرتا ہوں، وہ کرتا ہے مجھے فلانا بندہ سڑے گا کسی اور کو جلانے کے لیے، اللہ کی رضا تو نہ رہی نا۔ عمل کتنا اونچا تھا قرآن پاک والا، میں کیوں کر رہا ہوں کہ فلانے بندے کو جلانے کے لیے، جیسے فلانا بندہ آ رہا ہے نا، مارو بھائی نعرہ۔ خود میں مارکیٹ میں جا رہا تھا تو چند لڑکے کھڑے تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ان دنوں ذرا وہ جلوس کے دن تھے، تو میں جب قریب سے گزر گیا تو میں نے خود سنا ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ عمر فاروق اور مولوی نہیں، مار نہ وط نعرہ کے بس شروع ہو گیا جناب نعرہ۔ یہ نہیں، وہ نعرہ کسی اور کو سنانے کے لیے۔ یہ بات تو نہ ہوئی نا بھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، دل میں اگر اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں اگر اتنا اونچا عمل کروں کہ جناب بہت ہی اعلیٰ عمل کروں، قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ جناب فلانے کو ساڑنے کے لیے اور فلانے کو جلانے کے لیے، تو پھر تو جناب عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا مقصود، اور یہ معاملہ دل کا ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ اور اکثر یہ جو فرقہ بندیاں ہیں، جو دھڑے بندیاں ہیں، ان میں آ کر بہت باتیں ایسے ہو جاتی ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ آمین کا ہی مسئلہ ہے، آہستہ کہیں اونچی کہیں دونوں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بندہ اس طرح کہے کہ میں ذرا پتہ چلے نا انہوں کہ میں بھی آیا ہوں، تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ نیت ہی نہ رہی نا جی، وہ نیت تو نہ رہی نا پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص ہوگا تو بات بنے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہدایت دے دی۔ اے اللہ سیدھا راستہ دکھانے کے بعد، اللہ ایمان دینے کے بعد پھر دلوں میں ٹیڑھ نہ آ جائے۔ اے اللہ ایمان قبول کرنے کے بعد پھر دلوں میں کجی نہ آ جائے، پھر دلوں میں غفلت نہ آ جائے، پھر دلوں میں تکبر اور غرور نہ آ جائے، پھر دل تیری یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا فرما ہمیں اپنی جانب سے رحمت۔ توجہ کرنا، ہب لنا، ہبہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے بدلے میں کوئی چیز نہ ہو۔
میں نے دکاندار سے چیز خریدی پیسے دے کر، وہ ہبہ نہیں ہے، وہ تو میری خریداری ہے میں نے پیسے دے کر، اور کہ بندہ کہ یار اللہ واسطے دے دے، یہ ہے ہبہ۔ حب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم کیا کہیں کہ تو نے ہمارا کچھ دینا ہے، یا اللہ ہم نے تجھے کیا دیا، نہ ہم تجھے کچھ دے سکتے ہیں، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، بھیک مانگتے ہیں یا اللہ تجھ سے۔ حب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، حقدار ہیں تو نہیں لیکن مانگتے تو تجھ سے ہے نا یا اللہ، بھکاری بن کے خیرات مانگ رہے ہیں۔ حب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کا کیا معنی؟ بہت عطا کرنے والا۔ وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اسی سے جناب کہتے ہیں وہابی کیا معنی؟ بہت عطا کرنے والے کا بندہ، خاص بندہ۔ اس لیے بس پھر وہی بات آ جاتی ہے، دل سیدھا رہے، بس سمجھ آئی؟ دل میں گڑبڑ خواہ مخواہ کی باتیں کھینچا تانی، کوئی ادھر کھینچے کوئی ادھر کھینچے۔ ایک بندہ کہتا ہے خواب میں دیکھا جہنم دیکھی، خواب میں کیا دیکھی جی؟ جہنم دیکھی۔ جہنم کے اوپر جناب مختلف علاقے بنے ہیں، ایریے بنے ہیں، یہ جناب فلاں لوگوں کی جہنم ہے، یہ فلاں لوگوں کی جہنم ہے۔ مثلا یہاں پہ انڈیا والے دوست کی ہیں، یہ پاکستان والے دوست کی ہیں، یہ فلاں علاقے کے دوست کی ہیں۔ ہر جہنم کے اوپر کہتا ہے فرشتہ کھڑا ہوا ہے، پتھر لے کر جو اوپر آتا ہے اس کو مارتے ہیں۔ پاکستان والی جہنم دیکھی، کوئی فرشتہ ہی کوئی نہیں اوپر۔ پوچھا ادھر کیوں بھائی، بڑے شریف لوگ ہیں ادھر نہیں؟ انہوں نے کہا شریف نہیں ہے، باقی اوپر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے نیچے دبانے کے لیے، اور پاکستانیوں میں سے خیر سے اگر کوئی اوپر آنا چاہے تو دوسرے خود ہی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں اس کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں، یہاں پہ ضرورت ہی نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے پیچھے بات ہوتی کوئی نہیں ہے، اور جناب بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب کے قریب، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو، لِيَوْمٍ، اے فی یومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، عَمَّ یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، اس قیامت کی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہو۔ کلا سیعلمون، اختلاف نہ کرو، ان قریب پتہ چل جائے گا، قیامت کوئی دور تو نہیں ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دنیا والے سمجھتے ہیں شاید قیامت بڑی دور ہے، لیکن میں رب بتا رہا ہوں قیامت بڑی قریب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اے اللہ تو اس دن میں جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے، اللہ کی گنتی سے کوئی باہر نہیں ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب نے فردن اکیلا اکیلا سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، کوئی ایک بھی چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا میں نے گن کے رکھا ہوا ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، نہ تیرا رب بھولتا ہے نہ تیرا رب بھٹکتا ہے، نہ تیرا رب بھولنے والا ہے نہ غفلت والا ہے، وہ غفلت سے بھی پاک ہے، وہ بھولنے سے بھی پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، فرمایا دن قیامت کے محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، نہ کسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی نہ پاؤں کے اندر جوتا ہوگا، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا مرد بھی اور عورتیں بھی بے لباس کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت اور ہمت بھی نہیں ہوگی۔
ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس دن میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ نے سب کو حاضر کرنا ہے محشر کے میدان میں۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے اور محشر کی عزت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں اور یہ دعا کوشش کریں یاد بھی کر لیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والے لوگوں کو، لیوم، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی خلاف نہیں کرتا وعدے کے۔ وآخر دعوانا